ون. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. حاضر آج کی پسندی کے ساتھ. اس سے پہلے کہ ہم آپ کے سوالات شروع کریں کچھ مقامات ایک اسکرین میں خواتین حضرات سب سے پہلے تو ایک اچھی خبر ہے جو آپ لوگوں نے سنی ہوگی ویزا کے معاملے میں. ہماری کوششوں کے نتیجے میں عمان 11 کیٹیگریز ہیں ہمارے پروفیشنس کی, ان کے لیے ویزے کھول دیے. یہ آواز دیکھنے کی تعریف ہے. اور آپ یہ کیٹیگریز میں آپ کو بتا دیتا ہوں دیکھ کے اس میں آپ کے پاس پروفیشن جو کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں ان میں تمام کیٹیگریز آف انجینئرس, ڈاکٹرس, ٹیچرس, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف. اب آ رہی ہے آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ ٹھیک ہے جی. تو خواتین حضرات میں یہ کہہ رہا تھا کہ حکومت عمان نے ہماری کوششوں کے نتیجے میں جو ویزے ہیں ان میں کچھ نرمی کی ہے ویزا پالیسی میں, اور 11 جو پروفیشنز ہیں ان میں انہوں نے ویزے ورک ویزے ایشو کرنے شروع کر دیے ہیں, جن میں تمام کیٹیگریز انجینئرس کی, ڈاکٹرز, ٹیچرز, نرسز, پیرامیڈیکل اسٹاف, لائرز, وکلاء, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, بینکرز, اکاؤنٹنٹس, سیلز مینیجرز اور پروجیکٹ مینیجرز. تو اس کیٹیگری میں اگر آپ نے جاب اپلائی کی ہے, آپ کو جاب آفر ہوتی ہے, تو آپ اب ویزا اپلائی کر سکتے ہیں. پورٹل میں یہ سہولت اویلیبل ہے. ہم بھرپور کوشش کر رہے ہیں کہ جلد ہی آپ سے جو بزنس مین ہیں, جو ہمارے بزنس مین یہاں پہ آ کے ان کی مارکیٹ کو دیکھنا چاہتے ہیں عمان کی, اور یہاں پہ آ کے کچھ ایگریمنٹس وغیرہ کرنا چاہتے ہیں, ان کے لیے بھی کوئی اچھی خبر ہو. امید ہے اسی ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے میں بھی میں آپ سے دوبارہ رابطہ کروں گا. اور ہماری جو الٹیمیٹ جو کوشش ہے وہ یہی ہے کہ تمام کیٹیگریز جو ویزاز کی ہیں, جس میں ہمارا لیبر کلاس ہے, جس میں ہماری جو سیمی اسکلڈ جن کو ہم کہتے ہیں, جن میں ہمارے ٹیکنیشینز ہیں سارے آ جاتے ہیں, ان کے لیے بھی ویزے جلد جلد کھل جائیں. انشاءاللہ یہ کوشش جاری رہے گی. بہرحال یہ ایک اچھی خبر ہے, ایک مثبت نتیجہ نکلا ہے ہماری کوششوں کا, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس میں ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں گے. دوسری بات جو خواتین حضرات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انشورنس کے بارے میں. جو ہیلتھ انشورنس ہے وہ تو مہنگی ہے, شاید وہ سب افورڈ نہ کر سکیں, لیکن جو لائف انشورنس ہے جو کہ خدا نخواستہ ان کیس آف ڈیتھ جو پھر آپ کے ورثاء کلیم کر سکتے ہیں, وہ اتنی مہنگی نہیں ہے, 15 ریال تک آپ کو مل جاتی ہے. تو میری یہی گزارش ہوگی کہ کم از کم آپ جو لائف انشورنس ہے اس کے لیے ضرور اپلائی کیجئے. یہ ایک آپ کی طرف سے ایک سیکورٹی ہوگی اپنے لیے بھی, اور اپنے خدا نخواستہ اگر کوئی حادثہ ہو تو اس میں ورثاء جو ان سے وہ یقیناً اس سے بینیفٹ لے سکتے ہیں. اور اس میں ڈسیبلٹی بھی کور ہوتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے بھی کہ اگر کوئی انجری ہو, تو ایسی انجری ہو, ایسا زخم ہو جس سے معذوری ہو جائے, تو وہ بھی اس انشورنس کے نتیجے میں آپ کور کر سکتے ہیں. تو یہ 15 ریال تقریباً ہے, آپ خود چیک کر سکتے ہیں مارکیٹ میں. جو دوسری ہے جس میں آپ ہسپتال وغیرہ میں جا کے علاج کرانے کے لیے, وہ تھوڑی مہنگی ہے, اس کے ریٹ زیادہ ہیں. اس میں بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارا سوشل کلب جلد از جلد ریوائیو ہو, اور اس کی CR کے بیسس پہ پھر ہم وہ بھی انشورنس آپ تک مہیا کر سکیں. وہ انشاءاللہ جلد از جلد اس پہ بھی ہم کام کریں گے. آخری بات جو میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے جی کہ ہمیں کچھ اطلاعات ہیں کہ میانمار اور تھائی لینڈ میں کچھ جابس کے اسکیم کیے جا رہے ہیں, لوگوں کو دھوکہ دینے کی کوشش ہو رہی ہے. تو ذرا محتاط رہیے اس علاقے میں. اگر آپ کو کوئی جاب آفر ہو تو ذرا محتاط رہیے اس بارے میں. تو اب میں آپ کے سوالات کے طرف آتا ہوں جی. یہ ذرا دیکھتے ہیں کہ آج اچھا جی, پہلا تو میسیج یہ کہ یہ آواز نہیں ٹھیک. آپ لوگوں کو ٹھیک آ رہی ہے جی آواز میری؟ اچھا چلیں, مرزا ساجد صاحب نے 1 منٹ پہلے کیا, تو مرزا صاحب آپ ذرا دوبارہ دیکھیے, شاید بہتر ہوگی. زہیب علی صاحب, اونلی ٹرک ڈرائیور جابز, نو جابز. مینشن ویب سائٹ کیا جی؟ ROP کی ویب سائٹ ہے محمد زہیب صاحب, آپ اپلائی کیجیے. اگر آپ انجینئر ہے اور آپ کو انجینئر کی اور آپ کو جاب مل گئی ہے, آپ نے تو ویزا لینا نا, معزونیت تو پہلے آپ کے پاس ہونا چاہیے نا, کیونکہ یہی ہوگا نا. ہاں پہلے معزونیت تو لینا, ویسے تو آپ کو نہیں ویزا ملے گا نا, آپ کو کسی نے جاب دی ہے تب آپ کو ویزا ملے گا, ٹھیک ہے نا محمد زہیب صاحب. تو آپ پہلے جاب لیجئے, جاب جب آپ کو مل جائے, یہاں سے معزونیہ ہو جائے, اس کے بعد آپ جائیں گے تو انجینئر کی کیٹیگری میں آپ کو ہونا چاہیے. اگر نہ ہو آپ فوری طور پہ ہم سے رابطہ کریں, واٹس ایپ نمبر شیئر کر لیجیے. ہم آپ سے واٹس ایپ نمبر شیئر کر رہے ہیں,
تو یہ جو میں نے بھی کیٹیگریز شروع میں بولی تھی، ہماری فیس بک پہ ہم نے میری ایک ویڈیو بھی ہے اس میں بھی، اور ہم نے ایک میسیج بھی کیا ہوا ہے، وہ اس میں لکھا ہوا ہے کون کون سی کیٹیگری کے ویزے اوپن ہے. اس کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے کو اگر جاب مل گئی ہے، معزونیہ ہے، ویزے کے لیے وہ اپلائی کرنے چاہتا ہے، اس کو آر او پی کی ویب سائٹ پہ پرابلم ہو رہا ہے، فوراً ہم سے رابطہ کریں، کیونکہ یہ ان لوگوں نے ہمیں گارنٹی دی ہے جی کہ اگر معزونیہ ہے تو ان کیٹیگری میں ہم ویزا دے دیں گے. تو یہ آپ ہمیں فوراً بتائیے. شہزاد احمد صاحب وعلیکم السلام جی. شوکت خان صاحب سر ورک ویزا کا تو ورک ویزا اوپن ہو گیا نا جی، میں نے اسی کا تو ذکر کیا. 11 کیٹیگریز ہیں شوکت خان صاحب، آپ ہمارے یہ فیس بک کے پیج پہ دیکھ سکتے ہیں، میسیج ہے، وہ میسیج کو جی ری پوسٹ کر دیجیے. جو آپ کا میری ویڈیو نہیں، جو میسیج جو آپ نے ریٹرن کیا تھا نا کہ ان کیٹیگریز میں کھل گیا، ہم اس کو آج ری پوسٹ بھی کر دیں گے تاکہ وہ فریش ہو جائے اور آپ کے ٹائم لائن میں اوپر آ جائے. آپ اس کو دیکھ لیجیے، اور اس میں آپ اگر اس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں تو، لیکن اس کے لیے دیکھیں پروسیجر آپ کو پتہ ہونا چاہیے. پہلے آپ کو یہاں سے جاب آفر ہو، جاب ملے، کمپنی آپ کے لیے معزونیہ نکالے، ورک پرمٹ نکالے، اس کی بیسس پہ آپ پھر ویزے کے لیے اپلائی کریں گے. یہ بڑا ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کو جاب ملی نہیں ہے اور آپ سیدھا ویزے کے لیے چلیں گے. شہزاد احمد جی وعلیکم السلام جی. میں نے 2 بار میڈیکل بھی کروایا لیکن ابھی تک میرا ویزا نہیں لگا. یہ کس سلسلے میں کروایا جی؟ اگر تو ورک ویزا کے لیے تھا تو آپ اپنی کمپنی سے دوبارہ رابطہ کریں نا. اگر تو آپ کو معزونیہ ابھی بھی افیکٹو ہے تو آپ اس کی بیسس پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اگر وہ ایکسپائر ہو گیا، اس کی بھی ڈیٹ وغیرہ تھی، تو آپ کو نیا لینا پڑے گا، وہ لے لیں جی. 11 کیٹیگری دیکھیں، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ کیٹیگریز آپ دیکھیں ہمارے میسیج میں جا کے، ان 11 کیٹیگریز میں آئیں. اگر آپ 11 کیٹیگریز میں نہیں آ رہے تو فی الحال ان کیٹیگریز میں بھی ذرا تھوڑی سی سختی ہے. اچھا جی. یہ جی برہان شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آواز بہت کم آ رہی ہے. یہ جی اب ٹھیک ہو گئی ہوگی آواز برہان صاحب آپ کے. شہزاد احمد جی جو بھائی مجھے بلانا چاہتا ہے اس کے پاس ویزا بھی ہے لیکن اسے بولا پاکستان کا نام نہیں آ رہا اس لیے ویزا نہیں لگا رہا. یہ کس لیے بلانا چاہتا ہے جی؟ وہ اس نے آپ کو جاب دی ہے کیا؟ اور جاب کون سی ہے؟ میں یہی آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وہ کیٹیگری تو دیکھیں نا. آپ کو اگر وہ کسی ٹیکنیشین کی جاب پہ بلا رہا ہے، وہ نہیں ابھی کھلی. میں نے یہ عرض کیا نا، جیسے الیکٹریشین ہے، جیسے اس طرح کی جو ٹیکنیشین والی جابس ہیں، وہ ابھی ویزوں کی تھوڑی سختی ہے. یہ جو کیٹیگریز میں آپ کو دوبارہ بتا دیتا ہوں. ہاں یہ دوبارہ انہوں نے پوسٹ بھی کی ہے، اس نے بلال نے، تو آپ دیکھ لیجئے. یہ انجینئر، ڈاکٹر، ٹیچر، نرسز، پیرامیڈیکل سٹاف، لائرز یعنی جو ہمارے وکیل حضرات، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس، بینکرز، اکاؤنٹنٹس، سیلز مینیجر، پروجیکٹ مینیجر، یہ کیٹیگریز جو سی ہیں یہ کھلی. برہان شاہ صاحب جی. سید ناطق رضا صاحب کہتے ہیں سب یار اعتراض یہی کر رہے ہیں 2 منٹ پہلے کہ جی آواز بہت کم ہے. آپ لوگ ذرا اونچا کر کے دیکھیں اپنا، آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ آپ کے پاس کوئی ساؤنڈ ٹیسٹ کا سسٹم؟ اب تو یہ آواز بالکل ٹھیک ہے جی. ناطق رضا صاحب آواز ٹھیک ہے. پیرنٹ ویزا نہیں ہے جی ابھی. یہ فیضان لطیف صاحب نے پوچھا ہے کہ جی پیرنٹس ویزا، وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. پیرنٹس صرف اسپیشل کیسز میں جی، کہ اگر وہ اکیلے ہیں پاکستان میں اور ان کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے تب تو وہ آ سکتے ہیں، ادروائز باقی ذرا ابھی تھوڑا سختی ہے. احسن سلیم صاحب کہتے ہیں جی وزٹ ویزا اوپن نہیں ہوئی جی. احسن سلیم صاحب ابھی وزٹ ویزا پہ ذرا پابندی ہے ابھی. ثناء اللہ بلوچ صاحب کہتے ہیں صاحب میں فادر زمانی نیشنل لیکن میں بلوچستان میں ہوں. آئی پاسپورٹ، آئی ڈی کارڈ، پاسپورٹ، پاکستانی آئی ڈی کارڈ، پاس ہاؤ اپلائی فار عمانی نیشنل. عمانی نیشنلٹی تو آپ عمان میں آ کے اپلائی کریں گے. اس کا کوئی پروسیس پتہ ہے جی ہمیں عمانی نیشنلٹی کا؟ کہاں سے چیک کریں گے، کدھر جا کے؟ سن یہ جی آپ کو سند آفس جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرانا پڑے گا، اور اس کے بعد منسٹری آف انٹیریئر جو ہے عمان کی، وہ یہ کام کرے گی. ثناء اللہ بلوچ صاحب ٹھیک ہے جی. آپ کو مسقط آ کے، پاکستان سے یہ نہیں ہوگا، آپ پاکستان میں ہیں، آپ کو پاکستان سے آپ کو عمان آنا پڑے گا. یہاں پہ آ کے سند آفس میں جا کے اپنے آپ کو رجسٹر کروائیے، اور پھر اس کے بعد منسٹری آف انٹیریئر میں جا کے تو نیشنلٹی چینج کرنے کا کیجیے. مرزا جی کہتے ہیں سر یہ ویزا اوپن کا کوئی فائدہ نہیں، لوگوں آپ لیبر کا ویزا اوپن کر. یہ تو آپ کہنے جی فائدہ نہیں ہے، جن کے لیے کھل گئے ان سے پوچھیے جا کے. آپ کے نہیں کھلے تو آپ کو لگ رہا ہے نا فائدہ نہیں ہے. اس طرح کی بات تو نہیں کرنی چاہیے نا مرزا صاحب. آپ کو فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے، لیکن جن کے کھلے ان کو تو فائدہ ہے. تو ہر چیز کو ایک برش سے آپ پینٹ کرنے کی جو عادت ہے نا اس کو ختم کیجیے کہ جی میرا کام چونکہ نہیں ہوا تو بس کوئی کام ہوا ہی نہیں. یہ ذرا غلط اپروچ ہے. ہم کوشش کر رہے ہیں تمام ویزے انشاءاللہ کھل جائیں گے، لیکن جو کھلے ہیں، جو کام ٹھیک ہوا ہے، یہ کہنا کہ جی اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے، یہ غلط بات. بزنس پارٹنر ویزا میرے خیال میں بھی نہیں ہے. بزنس پارٹنر ویزا بھی نہیں ہے. یہ ان کا میرے خیال میں ہندی میں نام لکھا ہوا ہے. بزنس پارٹنر ویزا بھی نہیں کھولا جی.
علی منہاس واٹ اباؤٹ جی سی سی ریزیڈنٹس فار وزٹنگ ویزا نہیں ہے جی، میں نے بتایا آپ کو. اب پروفیشنل اگر ہے تو یس، پروفیشن میں اگر وہ اس نے کوئی جاب ملی ہے، وہ چاہے جی سی سی میں جہاں پہ بھی ہے، پاکستانی پاسپورٹ ہولڈر ہے، وہ تو ان 11 کیٹیگریز میں اپلائی کر سکتا ہے. علی مناز صاحب. سید ناطق رضا زیدی صاحب کہتے ہیں جی اسکلڈ میڈیا انڈسٹری ریلیٹڈ جاب. دیکھیں جی اس کو نا میڈیا انڈسٹری کہیں گے تو پرابلم ہوگا، وہ آپ کہہ سکتے ہیں نا جی اس کو، وہ پروجیکٹ مینیجر کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے جی، وہ کوئی اس طرح کا نام دے دیں کہ ویسے میڈیا کے نام سے اس میں کیٹیگری نہیں آئی، لیکن آپ کوئی اس طرح کا وہ اگر آپ کو جاب دیتے ہوئے کوئی ایسی کیٹیگری ان 11 میں سے کوئی چوز کر لیں تو آپ کے لیے ایزی ہو سکتا ہے. جی سی سی ریزیڈنٹس کین وزٹ. جی سی سی ریزیڈنٹس کون جی؟ جی سی سی ریزیڈنٹس پاکستانی، وہ آپ وزٹ کر سکتے ہیں. اچھا یہ اس طرح منہاج صاحب کے میرے سامنے کچھ کیسز ہیں جس میں لوگوں نے کیا ہے، کچھ کیسز ہیں جن میں نہیں کر سکے، تو یہ سلیکٹیو ہے، ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں کاؤنٹر پہ کون بندہ بیٹھا ہے، وہ کس طرح رول کو دیکھ رہا ہے. یہ کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ پابندی 100% میں نہیں کہہ سکتا کہ پابندی ہے. لوگ آ بھی رہے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی ہمیں شکایات بھی ہیں جی کہ ہم آئے تو انہوں نے ہمیں نہیں آنے دیا، تو اس لیے آپ چیک کر سکتے ہیں. تو میں کوئی 100% اس میں آپ کو جواب دے نہیں سکتا. محمد طلعت صاحب ساتھ جو لوگ وزٹ پہ تھے عمان میں اور ویزا بند ہو گیا تھے، ان کا بھی کوئی حل نکالیں. وزٹ پہ تھے عمان میں، یہ بات سمجھ نہیں، وزٹ پہ تھے عمان میں تو پھر تو عمان میں ہی ہوں گے نا. تو آپ مطلب وہ یہاں پہ رہ کے ویزا کنورٹ کرانا چاہتے وہ تو کنورٹ ہوتا ہی نہیں ہے، تو آپ کو تو واپس ہی جانا پڑے گا نا جی. اگر وہ وزٹ پہ آئے تھے ادھر اور آپ وہ ویزا کنورٹ کروانا چاہ رہے تھے تو چاہے ویزا کھلا بھی ہوتا تو ان کو نکلنا پڑنا تھا. تو اب تو ظاہر ہے ذرا پابندی بھی ہے تو ابھی تو واپس ہی جانا پڑے گا. زاہد رمضان صاحب کہتے ہیں جی بہت بہت شکریہ جی. ویل بیچلر انہوں نے کر لیا جی آئی ٹی میں. آئی وانٹ ٹو موو ٹو عمان بٹ اسٹل کانٹ ٹچ اے لیول ویزا دیٹ اوپن. دیکھیں جی پہلی بات تو یہ کہ آپ دیکھیں نا، جیسے ہم نے اس میں کہا کہ یہ پروجیکٹ مینیجر یہ اس طرح کر کے کیٹیگری میں اگر کوئی آپ کو جاب دینا چاہتا ہے تو آئی ٹی کمپنی میں ہوتے ہیں اس طرح کے پروجیکٹس ہوتے ہیں، پروجیکٹ مینیجر کی کیٹیگری میں آپ کو کر سکتے ہیں، لیکن پہلے آپ جاب ڈھونڈیں. ٹھیک ہے جی زاہد رمضان صاحب، آپ پہلے جاب ڈھونڈیں. جاب میں وہ آپ کو انہیں کہہ دیں جی کہ آپ مجھے پروجیکٹ مینیجر کی کیٹیگری میں اپوائنٹ کریں، اس کے لیے ویزا کھولیں، آپ کر دیجیے. ایاز محمد صاحب وین ول دا ایکسکیویٹر ویزاز بھی اوپن. ایکسکیویٹر ویزا کون سا ہوتا ہے جی؟ یہ ابھی کوشش کر رہے ہیں جی ہم. ایاز صاحب کوشش جاری ہے، ابھی پہلے سٹیپ پہ کچھ پروفیشنز کھولے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی امید ہے جلدی ہوگا جی. نجی کار واش کا بھی ویزا نہیں کھولا جی شہزاد صاحب. اچھا جی محمد کلیم السلام علیکم، کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک جی. میں نے اپنے کزن کو ادھر بلانا ہے ریسٹورنٹ پہ، ویزا نہیں جی ریسٹورنٹ کا بھی اوپن نہیں ہوا کیونکہ وہ اس کیٹیگریز میں نہیں آتا. ورک ویزا کا لیبر کا نہیں کھولا جی چودھری صاحب. ہیوی ڈرائیور کا بھی نہیں کھولا جی مرزا صاحب. شہزاد اقبال شہزاد عمان کے ویزا کھولنے کے نہیں ابھی میں بتا رہا ہوں جی کچھ کیٹیگریز ہیں، 11 کیٹیگریز ہیں جن کے پروفیشنل ہیں جو ان کے کھل گئے، باقی بھی ہم کوشش کریں گے کھل جائے. سلمان جی کہتے ہیں جی سر جو بہت دیر سے انتظار میں ہیں ان کا بتائیں سر جی کیا کریں. ابھی تو جی انتظار کریں اگر ان 11 کیٹیگریز میں نہیں ہے، دعا کریں اللہ تعالیٰ سے ہماری کوششیں کامیاب ہوں. جس طرح یہ کامیابی ہوئی ہے انشاءاللہ باقی معاملات میں بھی کامیابی ہو انشاءاللہ ہوگی، تو تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا. احسن ممتاز السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ جناب فار یور ایفرٹس ریگارڈنگ. بہت بہت شکریہ جی. اینی گڈ نیوز ایز اے یو اے ریزیڈنٹ اف یو کین وزٹ عمان بائی روڈ. یہ وہی اوپر ایک سوال بھی آیا تھا جی کہ میں آپ کو اس پہ 100% احسن ممتاز صاحب نہیں کہہ سکتا کہ بند ہے. کچھ لوگ آ بھی رہے ہیں، کراس کیا انہوں نے بائی روڈ، کچھ لوگوں کو جب وہ آئے تو ان کو روک لیا گیا. تو یہ کچھ لوگوں کو ایئرپورٹ پہ روک لیا گیا اور کچھ لوگ ہیں جو کہ آرام سے ہوائی جہاز میں بیٹھے اور آ گئے. تو یہ آپ کو خود دیکھنا پڑے گا وہاں پہ کہ کیا ان کی پالیسی چل رہی ہے بارڈر کے اوپر. کوئی 100% بین نہیں ہے. قرآن شاہ صاحب سر فیملی ویزے کے لیے کون سا ڈاکومنٹ چاہیے ہوتا ہے؟ فیملی ویزے کے لیے نکاح نامہ چاہیے جی، ہاں، اور بچوں کے لیے برتھ سرٹیفکیٹ. ٹھیک ہے جی. اگر آپ اپنی وائف کو بلانا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کو نکاح نامہ ہوگا جی چاہیے، اور اگر بچوں کا ہے تو برتھ سرٹیفکیٹ اور فیملی رجسٹریشن سرٹیفکیٹ جو سا وہ چاہیے ہوگا آپ کو. کامران صاحب کہتے ہیں السلام علیکم جی. یہ ویزا کوئی کیٹیگری پوچھی ہے، یہ میرے خیال میں بھی نہیں کھلے جی جو آپ نے کہا ہے. طارق یوسف جی ہاؤ ٹو اپلائی فار فیملی ویزا اینڈ ڈاکومنٹس ریکوائرڈ. یہ میں نے اوپر شاید ابھی جواب دیا آپ ہی کو، نہیں وہ تو برہان شاہ صاحب تھے. فیملی جی صرف فیملی یہ گنتے ہیں آپ کی وائف اور بچوں کو. تو وائف کے لیے آپ کو نکاح نامہ چاہیے اور بچوں کے لیے آپ کو برتھ سرٹیفکیٹ اور FRC. سلمان جی سر میں نے 15 مئی 2024 کو پیسے دیے 4,50,000، انہوں نے اتنا اچھا
ویزا بند ہو گیا تو کہہ رہے ہیں ویزا ابھی نہیں اوپن ہوا. جی وہ ڈیپینڈ کرتا ہے سلیمان صاحب کہ آپ نے کون سی کیٹیگری کا ویزا تھا. اگر تو ان 11 کیٹیگریز میں آتا ہے پھر تو کھل گیا, لیکن اگر ان 11 کے علاوہ کوئی کیٹیگریز تھی تو وہ ظاہر ابھی اس پہ ذرا سختی ہے. لیکن اگر آپ نے 15 مئی 2024 کو دیے تب تو ویزے کھلے ہوئے تھے, تب تو آپ کا ویزا لگ جانا چاہیے تھا. یہ تو بھی آ کے جنوری میں انہوں نے تھوڑی بہت سختی کی ہے. سلیمان جی آپ کون سے کیٹیگری کے ویزے کی بات کر رہے ہیں, یہ ذرا بتائیے نا. ویزے کچھ کھل تو گئے ہیں تو آپ کہہ رہے ہیں جی کب کھلیں گے, تو کون سی کیٹیگری, کون سے پروفیشن کے لیے بات کر رہے ہیں؟ بلال صاحب بہت بہت شکریہ جی. محمد تیمور جی, I'm working in Ministry of Defense as civil officer. Few of my friends are living in Turkey, Europe and US. They have Pakistani passport and resident ID of respective countries, but their visit visas are not available. visit visa نہیں ہے نا جی, کیونکہ اگر تو ان کے پاس پاسپورٹ ظاہر ہے وہ گرین پاسپورٹ ہوگا نا تو اس پہ بھی وزٹ ویزا نہیں ہے. کین یو پلیز ریز دس میٹر؟ جی وہ ریز تو ہم تمام کیٹیگریز کا کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. یہ محمد تیمور صاحب جی ہم تمام کیٹیگریز کا, یہ نہیں ہم جا کے کہتے کہ اس کا کھول دو اس کا نہ کھولیں, تمام کیٹیگریز کا ریز ہو رہا ہے. ابھی پہلے سٹیپ کے طور پہ انہوں نے یہ 11 کیٹیگریز کھولی ہیں. انشاءاللہ کوشش ہے کہ وزٹ ویزا, لیبر کے لیے ویزا, ہماری جو سیمی اسکلڈ ورک فورس ہے جس میں ٹیکنیشین سارے آ جاتے ہیں, جیسے بھی کسی نے کہا جی اوپر کار واش ہو گیا اور یہ اس طرح وہ تو ہر لیبر میں آتا ہے, لیکن ٹرک ڈرائیور کا کہہ رہے ہیں, اور یہ ساری چیزیں یہ ان کی بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جلد سے جلد کھل جائے. بزنس ویزا ان تمام کے لیے کوشش جاری ہے. اچھا جی, مائی فادر از alone in Pakistan, no one is there, I am the only child and my mother passed away, kindly sir help me, how can I apply as applied before it? آپ ایسا کیجیے, ہم ایک اپلیکیشن لکھ دیجیے ہمن کنوجیا, ٹھیک ہے جی, ہمن کنوجیا آپ ایک اپلیکیشن لکھ دیجیے, ساری ڈیٹیلز اس میں لکھیں. ہم پھر ان کو اپروچ کریں گے کہ ہیومینیٹیرین بیسس پہ آپ کا کیس کنسیڈر کر لیں کہ آپ کے والد وہاں اکیلے ہیں اور آپ کی والدہ بھی نہیں ہے اور والد بیمار بھی ہے, تو آپ ان کو بلانا چاہ رہے ہیں. ہم پوری کوشش کریں گے جی. آپ ایک اپلیکیشن ہمیں لکھتے ہیں. یاسر ریسیو کرتے ہیں جی, ایمبیسی کی کنٹین کے ساتھ, ٹھیک ہے جی. جی ایمبیسی کی کنٹین کے عملے کے بارے میں شکایت ہے جی, ٹھیک ہے جی, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یاسر صاحب بہت بہت شکریہ یہ چیز پوائنٹ آؤٹ کرنے کا جی, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. مرزا ساجد صاحب کہتے ہیں جی اب کوئی ٹائم لائن نہیں ہے جی میرے پاس کہ کب تک اوپن ہوں گے. ورکر ویزا جی 11 کیٹیگری میں کھلا ہے. اللہ خان صاحب 11 کیٹیگریز ہیں جن میں کھلا ہے, سب کے لیے نہیں کھلا. دیکھ لیجیے کون کون سی کیٹیگریز ہیں. ہم نے یا فیس بک پہ ابھی اس گروپ میں بھی ہم نے ڈالا ہے, اور فیس بک پہ ہماری پوسٹ بھی ہے, اس میں بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. بزنس پارٹنر ویزا بھی کچھ پتہ نہیں ہے جی, کوشش ہے جلد سے جلد کھل جائے. جب بھی کوئی اچھی خبر ہوگی آپ سے شیئر کریں گے. اسلام الدین شاہ صاحب کہتے ہیں سر پلیز کنسیڈر خصاب فار موبائل ٹیم اور سب آفس فار پاسپورٹ. یہ خصاب کا پہلے بھی کوئی نے ریکویسٹ کی تھی. ہاں تو یہ ذرا دیکھیں اس کو آپ نے اس میں کیلنڈر میں ڈالیں. پاسپورٹ رینیول تو سب آفس تو نہیں کھل سکتا جی, آپ نے کہا موبائل ٹیم بھیج سکتے ہیں, لیکن پاسپورٹ رینیول کے لیے آپ کو الٹیمیٹلی ایمبیسی ہی آنا پڑے گا. وہ تو اس پہ تو ہمیں بایو میٹرکس ہوتے ہیں, ہے نا. آن لائن آپ کر سکتے ہیں, آن لائن آپ ری اپلائی کر لیں, آن لائن آپ کر سکتے ہیں, آن لائن کر لیجئے. موبائل ٹیم ہم دیکھیں گے خصاب اگر بھیجیں, لیکن یہ پاسپورٹ رینیول کے لیے آپ کو موبائل ٹیم کی ضرورت نہیں ہے, وہ آپ گھر میں آن لائن کر سکتے ہیں. محمد تیمور چودھری صاحب از دیر اینی سیریمنی پلانڈ آن اگست 14 ہاؤ کین وی اٹینڈ؟ جی بالکل صبح سفارت خانے میں ہوگا جی, ہم پرچم کشائی کریں گے. کتنے بجے؟ 8 بجے, صبح 8 بجے ہوگی جی 14 اگست کو. محمد تیمور صاحب تو آپ تشریف لائیے, ایمبیسی میں ہوگی جی, ہاں مسقط میں. شاہ جہان بٹ صاحب کہتے ہیں جی سر آئی ایم اے سیفٹی ٹرینر, ڈز اٹ انکلوڈ انڈر ٹیچرز ویزا؟ یہ تو آپ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو جو امپلائر ہے وہ کیسے بلا رہا ہے. اگر آپ کو امپلائر ٹیچر کے طور پہ بلا لیں فائن, وہ آپ کو ٹیچر کی کیٹیگری کا ویزا دے, لیکن پھر اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ عمان کے رولز میں سیفٹی ٹرینر ٹیچر کی کیٹیگری میں آتا ہے. یہ آپ جس بھی ٹریننگ انسٹیٹیوشن سے رابطہ کر رہے ہیں جاب کے لیے, یہ ان کا کام ہے کہ آپ کو گائڈ کریں اس میں, کہ آپ جس کیٹیگری میں ویزا مانگ رہے ہیں, جاب لے رہے ہیں, کیا وہ ان 11 کیٹیگریز میں ٹیچر کی کیٹیگری میں آتی ہے کہ نہیں. یہ اب ہر ملک کا اپنا رول ہوتا ہے, عمان کے رولز میں ہے کہ نہیں یہ آپ کو وہی بتا سکتے ہیں جو آپ کو جاب دے رہے ہیں. ہاں تو یہ انجینئر کی کیٹیگری میں بھی آپ آ سکتے ہیں, کیونکہ سیفٹی انجینئرنگ سے بھی ریلیٹڈ ہے, تو یہ دیکھ لیں. اگر وہ آپ کو کسی ایک کیٹیگری میں فٹ کر دیں, ٹیچر یا انجینئر, تو آپ کو مل سکتا ہے ویزا. نوید احمد بختیار صاحب کہتے ہیں جی آئی وڈ لائک ٹو انکوائر دیر آر اینی اپ کمنگ ایکسپوز اور ٹریڈ ایگزیبیشنز. ٹھیک ہے جی, پھر پاکستان بالکل جناب. اب آپ کون سے سیکٹر میں ہیں یہ تو آپ نے نہیں لکھا, لیکن ایک تو یہاں پہ بہت بڑا ایکسپو ہو رہا ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ ستمبر کے شروع میں. وہ آپ کامکس کے نام سے, کامکس 2025 عمانی گورنمنٹ کروا رہی ہے, آپ اس میں آ سکتے ہیں. ہم پلان کر رہے ہیں اپنا پاکستان کا ایک ایکسپو انشاءاللہ. اسٹک ہو رہی ہے جی میری ویڈیو یہاں, آپ کو ٹھیک آ رہی ہے وہاں پہ؟
اب ٹھیک آ رہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. عمیر انصاری صاحب کہتے ہیں جی پیرنٹس کا ویزا کب اوپن ہوں گے؟ ابھی کوئی ٹائم لائن نہیں ہے جی میرے پاس. عمر بھنڈاری وہ میرے خیال میں پرانی بات ہے، آواز کا مسئلہ. محمد طلحہ سر وہ بات تو ٹھیک ہے، واپس تو جانا ہے. یہ ٹھیک ہے نا جی، اب ویزے جب بند ہیں تو پھر تو کوئی چانس نہیں ہے نا جی محمد طلحہ صاحب. اب آپ 3 مہینے کے لیے آئے ہیں، آپ اپنا ٹائم کے اندر اندر نکل جائیں، واپس چلے جائیں. اور ان اینی کیس میں نے جو آپ سے عرض کی نا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ بھی آپ کو 2 مہینے ہیں، ان 2 مہینوں میں کوئی اور اچھی خبر آ جائے، ویزے کھل بھی جائے، تو آپ ابھی دیکھ لیجئے، انتظار کر لیجئے. ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کے پاس 2 مہینے اور ہیں. آپ آرام سے رہیے عمان میں، یہاں پہ اپرچونیٹیز دیکھیے، ہو سکتا ہے آپ کو اس میں کوئی اچھی خبر آگے انشاءاللہ مل جائے. علی شاہ کہتے ہیں جی دس از مائی ہمبل ریکویسٹ ٹو پلیز ایجوکیٹ یور ریسیپشنسٹ پراپرلی سو دیٹ اینی ون کالنگ فار ایڈوائس فار سیم ورک. ریسیپشنسٹ کو آپ نے فون کر کے پوچھا یا آپ خود آئے تھے؟ عموماً ڈاکومنٹس تو ہم نے وہاں پہ لکھ کے بھی لگائے ہوئے ہیں اور لوگ پراپرلی بتا بھی دیتے ہیں. چلیں بار اس کو دیکھ لیں گے. کئی دفعہ ہوتا ہی ہے کہ کمیونیکیشن صحیح نہیں ہو پاتی، تو شاید آپ جس مسئلے کے لیے آئے وہ صحیح کنوے نہ کیا گیا، تو وہ ڈاکومنٹس کئی دفعہ بر وقت ہم نہیں بتا پاتے. تو بہرحال اس کو دیکھ لیں گے. ایک چیز کا خیال رکھا کریں ہمیشہ علی شاہ صاحب. میں ہمیشہ سب اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں کہ ایمبیسی وزٹ کرتے ہیں ہم تقریباً روز کی جی 300 لوگ یہاں پہ آتے ہیں ہمارے پاس. تو ریسیپشنسٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں وہ 300 کے 300 آتے ہیں. باقی تمام جو کھڑکیاں ان میں تو کچھ جائیں گے نا، کچھ پاسپورٹ کی طرف چلے جائیں گے، کچھ اٹیسٹیشن میں چلے جائیں گے، کچھ آگے ہیلپ ڈیسک میں چلے جائیں گے. ریسیپشنسٹ کے پاس سب نے آنا ہے. تو ذرا اس چیز کا خیال تھوڑا سا ہمیں رکھنا چاہیے. وہ 300 بندوں سے ڈیل کرتے ہوئے کبھی کبھار کوتاہی ہو بھی جاتی ہے، تو اس لیے اگر آپ کو 2 دفعہ آنا پڑا تو اس کے لیے معذرت، لیکن یہ یقیناً جان بوجھ کے آپ کو تنگ کرنے کے لیے نہیں کیا گیا. اس چیز کا بس خیال رکھیے. کبھی کبھار جب آپ 300 بندوں سے 6 گھنٹے میں ڈیل کریں تو کبھی کبھار اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں اوپر نیچے. ٹھیک ہے جی. شہزاد اقبال شہزاد صاحب سر جی بہت اچھا جی، بہت بہت شکریہ جی. ورک ویزا جی کھل گیا 11 کیٹیگریز میں، آپ اس کو دیکھ لیں. اگر آپ اس کیٹیگری میں آتے ہیں آپ جاب اپلائی کر سکتے ہیں. شاعر اسحاق کہتے ہیں جی سر ویزا کا بتا تو یہ جی، میں تو یہ کافی دیر سے بتا رہا ہوں ویزوں کا جی. شاعر صاحب. رانا عامر رفیق سر پلیز انکریز دا لینڈ لائن نمبرز آئی کین کال. میں لینڈ لائن نمبر پہ کال مت کیجیے جی، واٹس ایپ پہ آپ میسیج کیجیے، دیٹ از دا ایزیسٹ وے. ریٹن میسیج کیجیے اور یا پھر وائس نوٹ کر دیجیے، فوری طور پہ آپ کو ہم جواب بھی دیں گے اور آپ کا مسئلہ حل بھی ہوگا. کال کے چکروں میں پڑے رہیں گے وہ فائدہ کوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا جی. وہ اتنی لمبی لمبی لائن ہوتی ہے، وہ تو کال پتہ نہیں آپ کی کب ملے گی. وہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے نا. یہاں بہت بڑی کمیونٹی ہے، 4 لاکھ کی کمیونٹی ہے جی ہماری. تو وہ ان میں سے 1% بھی اگر کال کرے تو کتنا جی 4000 بندے بن گئے ہیں جی. آدھا پرسنٹ بھی کال کرے 2%، 2000 بندہ بن گیا. تو یہ تو بہت بڑا نمبر ہے نا. کال اس لیے ہم نے واٹس ایپ نمبر دیا ہے. میسیج کریں، آپ بات کرنا چاہتے ہیں آپ وائس میسیج دے دیں. پھر بہت ارجنٹ ہوگا تو آپ کا ایمبیسی کا بندہ فون کر لے گا. اس صورت میں پھر وہ آپ اپنا نمبر بھی دے دیجیے کہ بہت ارجنٹ مسئلہ ہے، میں ڈسکس کرنا چاہتا ہوں، آپ کو ایمبیسی کا بندہ فون کر لے گا. انشاءاللہ جی. شہزاد صاحب بہت بہت شکریہ. سلامت علی جی تھینک یو سو مچ جی. ایاز محمد جی باقی ویزا کوشش پوری ہے جی ایاز صاحب کہ جلد از جلد کھل جائے اسی سال میں انشاءاللہ، اور بہتری ہو. آٹو میکینک کے ابھی نہیں کھلے جی مجاہد صاحب، کچھ اس میں ٹائم لگے گا انشاءاللہ، لیکن امید ہے یہ ایک اچھا سٹیپ ہوا ہے، آگے بھی انشاءاللہ بہتری آئے گی. اسپاؤز اینڈ چلڈرن کے عاشی صاحبہ کھلے ہیں. اسپاؤز اور چلڈرن کے تو ویزے کھلے ہیں، وہ تو کبھی بھی بند نہیں ہوئے، وہ تو ہمیشہ کھلے تھے. عطا اللہ جی سر جی جو جرمانے تھے اس کا مدت زیادہ ہوگی جی، 31 دسمبر تک ہو گئی ہے جی مدت. سر پلیز کوئی نمبر ہے تو سینڈ کر دیں. نمبر آپ سپر شیئر کیں جی، سارے دوبارہ کر دیں جی. یہ واٹس ایپ کے نمبر دوبارہ کر دیں جی. عظمت علی صاحب یہ ہم دوبارہ واٹس ایپ کا نمبر کریں تو کال مت کیجیے گا، ان پہ میسیج کریں لکھ کے یا پھر وائس میسیج ریکارڈ کرا دیں، اور لکھ کے آپ اردو میں بھی کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اچھا جی. یہ کہتے ہیں جی یہ آپ کا نام ہے جی مانو بلی. بہرحال خدا کے لیے سر ویزا اوپن کروا دیں 11 کے علاوہ. دیکھیں جی 11 کھولے ہیں تو انشاءاللہ آگے بھی کام چلے گا. ٹھیک ہے جی. یہ پوری کوشش ہے. اسد عنایت اللہ کہتے ہیں جی سر میرا ماموں کی موبائل شاپ ہے عمان میں سیلز مینیجر کا ویزا اپلائی کر سکتا ہوں پلیز.
یہ دیکھ لیں موبائل شاپ کے لیے چونکہ ہے تو شاید یہ ڈیفیکلٹ ہوگا. یہ تو کوئی بزنس ہونا تو اس کا بڑا بزنس ہو, اس میں آپ سیلز مینیجر کے طور پہ جائے تو شاید یہ کریں گے. اپلائی کرنے میں حرج کوئی نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ آپ کی فی وغیرہ لگ جائے گی اور پھر ریجیکٹ نہ ہو جائے گی, کیونکہ ایک شاپ کے لیے سیل مینیجر میرے خیال میں یہ شاید قبول نہ کرے. کوئی بڑا بزنس ہو تو اس میں تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں پروجیکٹ مینیجر یا سیلز مینیجر کے طور پہ, لیکن اس میں میرے خیال میں دیکھا جا سکتا ہے. شاپ والے کے پاس جو کیٹیگریز ہے نا جو اس کو الاؤڈ ہے, ہاں ہاں ہے تو ٹھیک. تو جی آپ کے جو اسد نایت اللہ صاحب آپ کے ماموں کے پاس ایک اجازت نامہ ہوگا عمانی حکومت کا دیا ہوا کہ جی آپ اس کیٹیگری میں ویزاز اپلائی کروا سکتے ہیں, لوگوں کو بھرتی کر سکتے ہیں. تو اس کیٹیگری میں اگر آپ کے سیلز مینیجر کی جاب اس کو الاؤڈ ہے تو آپ کو بھرتی کر سکتے ہیں, لیکن اگر اس کو اجازت ہی نہیں ہے اس میں کیٹیگری میں بھرتی کرنے کی پھر مشکل ہوگا. شہباز کاظمی صاحب بہت بہت شکریہ جی. عظمت علی صاحب انویسٹر ویزا ہے میرا, جنوری میں ٹریولنگ کی وجہ سے ختم ہو گیا ہے. انویسٹر ویزا تو میرے خیال میں ابھی ہے نہیں, وہ چند اچھا تو یہ اب دوبارہ نہیں ابھی ہو سکتا ان کا. انویسٹر ویزا تو اوپن ہے آپ کا, وہ تو نہیں ہے کہ جو کمپنی کی طرف سے جو 2 سال کے لیے ہوتا ہے وہ والا تو نہیں تھا. ایس پی سی سے کیا بنتا ہے, سنگل پرسن کمپنی. انویسٹر کارڈ والا ویزا وہ تو اوپن ہے, لیکن یہ ایس پی سی جو ہے یہ ابھی کمپنی والا جو سا ہے وہ مشکل ہے جی. گلبخش خان سر اگر کوئی کمپنی آپ کو اسپانسر کرے وہ ڈاکومنٹس سب جمع کرے تو کتنا ٹائم میں ویزا آتا ہے اکاؤنٹ جاب؟ ویزا آنے میں تو دیر نہیں لگنی چاہیے کیوں جی, کتنی دیر کوئی ہمیں ٹائم فریم ہے ہمارے پاس کہ اکاؤنٹنٹ کی جاب کو اپلائی کرے, اس میں تو ہے 11 کیٹیگریز میں, کتنے دیر میں آ جائے گا ویزا؟ ایک ہفتے کے اندر اندر جی, ایک ہفتے کے اندر اندر ویزا آ جانا چاہیے میکسیمم انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. یہ گلبخش خان صاحبہ آپ کا ایک ہفتے کے اندر اندر ویزا آ جانا چاہیے. عظمت علی 2 کمپنیز ہیں میری, میں بہت پریشان ہوں پلیز. عظمت علی صاحب وہی کہہ رہے ہیں کہ انویسٹر ویزا جن کا کہہ رہے ہیں جنوری میں ختم ہوگا, کہتے ہیں 2 کمپنی ہے تو یہ وہ کمپنی ویزا ہی ہوا نا پھر, تو یہ تو بھی نہیں لگ رہا. یہ ابھی ان پہ عظمت علی صاحب ذرا کمپنی ویزے میں پرابلم ہے ابھی, وہ بھی کوشش کر رہے ہیں ہم کہ ریزالو ہو. الوی صاحب کہتے ہیں جی ای پاسپورٹ کی فیسلٹی صرف پاکستان میں ہے جی. عظمت علی صاحب میں نے آپ کو جواب دے دیا. ویس ملک میرے پاس ورک پرمٹ ہے پرچیزنگ ریپرزینٹیو, اس پہ بھی بھائی کو لے کے آ سکتا ہوں. پرچیزنگ ریپرزینٹیو اس میں انکلوڈیڈ نہیں ہے جی, آپ ان کو اگر سیلز مینیجر کر لینا وہ بہتر ہے, وہ اس میں انکلوڈیڈ ہے. ایاز محمد سر آپ کے سٹینڈ لینے کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, تو سٹینڈ لیا ہے تو کچھ ہوا ہے نا میرے بھائی. ایاز صاحب آپ دیکھیں نا, اب اتنے عرصے سے ہم کوشش کر رہے تھے تو ایک اچھی خبر آئی نا, تو انشاءاللہ امید ہے آگے بھی اور اچھی خبر آئے گی. سلیمان جی سر ویزا اسی ٹیکنیشین کا تھا, ٹیکنیشین ہے جی, لیکن سر تب پیسے دیے تو 3 ماہ بعد ہی انہوں نے کہنا شروع کر دیا تھا کہ ویزے بند ہیں. بس غلطی یہ ہوئی کہ پیسے بھی دے دیے ان کو, میڈیکل بھی کروایا, وہ پاس ہو گیا, اب اس کی بھی ڈیٹ ختم ہے جی. ابھی یہ ٹیکنیشین کا ویزا تو ابھی نہیں ہے اوپن سلیمان جی, آپ کو تھوڑا سا ویٹ کرنا پڑے گا. حافظ خان صاحب سر اگر عمان سے کمپنی ہمیں جاب آفر کر رہی ہو اور ویزا بھی خود بھیج رہی ہو تو اس عمان ٹریول کر سکتے ہیں جی. اگر آپ کو ویزا وہ بھیج رہے ہیں, ویزا مل رہا ہے, پھر کیا مسئلہ ہے, پھر تو آپ ٹریول کر سکتے ہیں. ویزے کے تو مسئلہ ہوتا ہے, اگر وہ آپ کا ویزا نکلوا سکتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں, آپ بات کر لیں اس سے. حافظ خان صاحب رانا عزیر منچ کہتے ہیں سر ایف آر سی کی کتنی فی ہے؟ ایف آر سی کی کیا فی ہے جی؟ پاکستانی 1000 روپے ہے جی اس کی فی. رانا عزیر منچ صاحب آپ اس کو اب ڈیوائڈ کر لیں, جو ریٹ ہے 740 آج کل, دیکھ لیں جو بھی مارکیٹ میں ریٹ ہے اس وقت ریال کا روپیوں سے. الوی صاحب آپ کو ای پاسپورٹ پر جواب دے دیا میں نے. اسلام الدین تھینکس, بہت بہت شکریہ جی. رانا عزیر منچ کہتے ہیں ہاؤ ٹو میک ایف آر سی, یہ کیسے جی ایف آر سی؟ ٹھیک ہے جی, آپ اپنے فادر مدر اور بچوں کے اوریجنل آئی ڈی لے آئیں یا ایمبیسی میں لے آئیں تو آپ کو ہیلپ ڈیسک پہ ہم بنا دیں گے. علی حمزہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا ایک آئیڈیا ہے کہ پاکستانی ٹک ٹاک انفلوئنسرز کے ذریعے اویئرنیس ویڈیوز بنائی جائیں جو لوگوں کو یہ سمجھائیں کہ ویزا رولز فالو کریں, ایمانداری سے کام کریں اور پاکستان کا اچھا نام, پھر ہی ویزا. جی یہ علی حمزہ صاحب یہ کام ہو رہا ہے, ہمارے کچھ ہیں لوگ جو یہ کام کر رہے ہیں, بڑی اچھی سجیشن آپ کی, آلریڈی کام ہو رہا ہے.
پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے اس کو وائلیٹ کرنا ہے وہ ان ویڈیوز کو نہیں دیکھیں گے. ویڈیوز کو میرے آپ جیسے لوگ ہی دیکھیں گے جنہوں نے قانون کی پابندی کرنی ہے. یہ بھی ایک ایشو ہے. لیکن بہرحال اچھا آئیڈیا اور اس پہ آلریڈی قائم ہو رہا ہے. آپ خود اس پہ ہمت کریں. آپ ٹک ٹاک پہ آگے کیجیے کام. انفلوئنسرز کو میں تو اپنے تمام انٹرویوز میں ہر جگہ یہ کہتا ہوں. اور شاہ جی سر اگر کسی کا اسلام آباد میں پلاٹ ہو وہ اس کا فرد کیسے حاصل کر سکتا ہے یہاں؟ کیوں جی یہاں پہ فرد حاصل کر سکتا ہے عمان میں. اگر تو صرف ریکارڈ کے لیے کرنا تو وہاں کوئی بھی اس کے طرف سے جا رہی ہے. لیکن اگر ایک فرد ہوتا ہے فور سیل وہ خود جانا پڑتا ہے یا یہاں سے پاور آف اٹارنی. آپ جی یہاں سے پاور آف اٹارنی بنا کے کسی کو دیں گے تو وہ فور سیل جو فرد ہے وہ آپ کو دے سکتا ہے. ریکارڈ کے لیے تو آپ کسی کو بھی بھیج دیں وہ ان کو مل جائے گا. لیکن فور سیل جو ہے وہ یا آپ کو خود جانا پڑے گا فرد لینے کے لیے یا آپ کو کسی کو پاور آف اٹارنی دینا پڑے گا. جی محمد عرفان مشتاق مہر سلالہ خریف فیسٹیول میں کوئی پاکستان سنگر بلائیں. چلیں جی ابھی تو میرے خیال میں خریف فیسٹیول کب ہے جی؟ گزر گیا کہ ہو رہا ہے؟ وہ چل رہا ہے جی. اب تو یہ تھوڑا لیٹ ہو گیا. اگلے سال انشاءاللہ اس کو دیکھیں گے کہ پاکستان سنگر بلائیں. کمیونٹی کے ساتھ مل کے انشاءاللہ پلان کریں گے. فرحان صدیقی السلام علیکم. میں نے اپنی کمپنی بنائی تھی عمان میں جس میں میں نے اپنا سی او کی پوسٹ لی تھی تو میرا ویزا نکل جائے گا؟ سی ای او بیسیکلی تو ہم نے سیلز مینیجر پروجیکٹ مینیجر کا کہا ہے. سی ای او کا ویزا آپ ٹرائی کر لیں. اس میں میرے خیال میں یہ ان سے اوپر ہی کیٹیگری ہے اور اس میں ایکسپلیسٹلی مینشن تو نہیں ہے ان 11 کیٹیگریز میں. لیکن آپ اپلائی کر کے دیکھ لیں. میرے خیال میں تو ویزا لگ جانا چاہیے سی ای او کا. عبد الرحمن many people register company get all registration and documents also prove partner clearance from Ministry of Labor paying for fee also apply for visa in January at some days visa banned please do something for this. ہاں جی وہ کمپنی کو جو ویزا ہے وہ ابھی بینڈ ہے. وہ بھی تھوڑا سا ٹائم لگے گا. کر رہے ہیں کام. جی شہزاد ملک سر ویزا کب اوپن ہو رہے ہیں کائنڈلی ابھی آپ کو آن لائن دیکھا. جی شہزاد ملک صاحب میں نے اس کا جواب دے دیا کہ 11 کیٹیگریز ہیں جن کے ویزے اوپن ہوئے ہیں. وہ آپ ہمارے میسیجز دیکھ لیجئے. فیس بک پہ ہماری دیکھ لیجئے لکھا ہوا سارا. عماد جان صاحب یہ سٹاک ہو رہا ہے ابھی. اچھا عماد جان صاحب کیا کہتے ہیں جی؟ اچھا جی عماد جان صاحب کہتے ہیں السلام علیکم سر میں نے پہلے بھی میسیج کیا تھا. میں عمان میں ہوں اور لیبر کا ویزا ہے اور میرے پاس اینستھیزیا ٹیکنیشین کی ڈگری ہے ود ایکسپیرینس. مجھے کوئی حل بتائیں کہ کہاں سے اپڈیٹ لے لوں جاب کے بارے میں. اب تو پیرامیڈکس کا ویزا بھی آپ پیرامیڈکس میں کریں جی. اینستھیزیا ٹیکنیشین ہاں آپ ہو سکتے ہیں اس میں. آپ ہاسپٹلس میں اپلائی کریں اور آپ کو اگر جاب ملتی ہے. لیکن میرے خیال میں یہ ویزا کیٹیگری چینج ہوگی تو ان کو نکلنا تو پڑے گا کہ نہیں ان کو نہیں جانا پڑے گا. ادھر ہی ہو تو پھر نہیں جانا پڑے گا. وقت ٹھیک ہے تو وہ آپ اس کو کر لیں جی. ہاسپٹلس میں چیک کریں وہ آپ کا ہو جائے گا. سیف زئی سر پاکستان اسکول مسقط جو پیرنٹس کو لیگل نوٹس دے رہے ہیں فی پر آپ کچھ کرتے کیوں نہیں؟ دیکھیں جی یہ پاکستان اسکول مسقط کے جو فائنینشیل معاملات ہیں ان میں کسی بھی قسم کے معاملات ہیں ان میں زیادہ انٹرفیئر نہیں کرتا. اسکول کو بورڈ چلاتا ہے اور بورڈ دیکھ رہا ہے کہ اسکول کے مالی حالات کو کیسے لے کے چلنا ہے. یہ ذمہ داری دونوں طرف ہے جی. پیرنٹس کی بھی ذمہ داری ہے کیونکہ دیکھیے اگر یہ معاملہ ہم نے اس طرح چلنے دیا کہ فی لوگ نہیں دے رہے. کوئی بہت ہی جینوئن ریزن ہو وہ ٹھیک ہے وہ مجھے لیٹر لکھ سکتا ہے میں اسکول سے بات کر سکتا ہوں. لیکن اگر زیادہ تر پیرنٹس سے فی نہ دینا یہ رواج بن گیا کہ فی نہیں دینی تو پھر یہ اسکول ختم ہو جائے گا. یہ اسکول انہی پیسوں پہ تو چلتا ہے. آپ کی جتنی فیسلٹیز ہیں آپ کی فی سے ہی ہو رہی ہے. تو اگر فی نہیں آئے گی تو اسکول چلے گا کیسے؟ تو یہ نوٹس جن کو دیے گئے میری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے ان کی کافی عرصے سے فی رکی ہوئی تھی. لیکن بہرحال اگر آپ کی نظر میں کوئی ایسا کیس ہے جن کو ناجائز نوٹس دیا گیا ہے جن کو مینٹین بیسس پہ ریلیف ہونی چاہیے تو وہ مجھے لکھ سکتے ہیں جی. میں اسکول کے ساتھ ٹیک اپ کر لوں گا ان معاملات کو. لیکن میں کوئی پرومس نہیں کر سکتا کیونکہ ایز اے پرنسپل میں پرنسپل سے مراد اصولی طور پہ میں اسکول کے معاملات میں ڈائریکٹلی انٹرفیئر نہیں کرتا. میں بورڈ کو معاملات چلانے دیتا ہوں. عائشہ ریاض الدین میری امی کا ویزا نہیں لگ رہا ہے جی. پیرنٹس کا جی ابھی نہیں ہے. پیرنٹس کا صرف یہ ہے کہ اگر تو وہ وہاں بالکل اکیلی ہیں کوئی اور آپ کا بہن بھائی نہیں ہے ان کا خیال رکھنے والا تو اس صورت میں ٹرائی کی جا سکتی ہے. وہ بھی ٹرائی کی جا سکتی ہے. گارنٹی کوئی نہیں ہے اس کی. ہاؤ ٹو ٹیسٹ ڈگری جی اگر پاکستان سے آپ کو ملی ہے تو پہلے آپ اس کو HEC سے ٹیسٹ کروائیں گے ہائر ایجوکیشن کمیشن سے. پھر وزارت خارجہ جو پاکستان میں اسلام آباد میں یا جو چاروں صوبائی
دارالحکومت میں اور گجرات شہر میں ہمارے دفاتر ہیں، وہاں سے کرائیں گے ٹیسٹ. اس کے بعد آپ یہاں پہ ہمارے پاس آئیں تو سفارت خانہ اس کو ٹیسٹ کر دے گا. احسان اللہ سر، پاکستان کا ویزا کب کھولیں گے؟ تو بہت ہوگی جی. کاشف رضا جعفری سر، پاسپورٹ ریسیو کرنے کے لیے کوئی واٹس ایپ نمبر دے دیں. اوپر دیے ہیں جی، دوبارہ شیئر کیے آپ نے؟ ہاں جی دوبارہ کیے ہیں جی. وہ ایم آر پی سیکشن جو ہے اس کو آپ دیکھیں، اس میں میسج کریں. سلیم اختر صاحب، پرائم منسٹر یا محسن نقوی صاحب عمان گورنمنٹ کے ساتھ ویزا اوپننگ کی کیوں نہیں بات کی ہے جی؟ محسن نقوی صاحب تو یہاں آئے تھے، سلیم صاحب وزٹ کر کے گئے ہیں عمان. تو یہ ساری جو پیشرفت ہوئی ہے اس وزٹ کے بعد ہوئی ہے نا. تو وہ باقاعدہ یہاں وزٹ کر کے گئے اور یہ بات چیت ڈسکس ہوئی تھی اس میں. مئی میں آئے تھے. بلال حسن یا حسن سر، کیفیٹیریا کے لیے بزنس مینیجر کا ویزا مل سکتا ہے؟ وہی بات ہے کہ وہ جو کیفیٹیریا کا اونر ہے اس کو کون کون سی کیٹیگریز کے ویزا الاؤڈ ہے. اگر اس کیٹیگری میں اس کو یہ جو آپ بزنس مینیجر کہہ رہے ہیں یا پروجیکٹ مینیجر یا سیلز مینیجر کے طور پہ اگر الاؤڈ ہے تو وہ آپ کو دے سکتا ہے ویزا. محمد حسنین ریاض سر، باربر کا ویزا، باربر کا بھی نہیں اوپن جی. تھینک یو سو مچ ریاض صاحب. ملک فرقان السلام سر، ورکر ویزا کب تک اوپن ہوں گے؟ کائنڈلی بتا دیں. ابھی کچھ پتہ نہیں جی کب تک اوپن ہوں گے، کوشش ہم کریں گے جلد سے جلد ہو جائے. آصف اقبال صاحب سر، آل اسٹاف از گڈ اینڈ ہارڈ ورک، بہت بہت شکریہ جی. ایف جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر کیسے ہیں؟ بالکل الحمدللہ، بہت شکریہ جی. بالکل جی، ہم کوشش پوری کریں کہ لیبر ویزے اوپن ہو جائے جلد از جلد، اور پاکستانیوں کا میڈیکل ہاف کیا جائے. یہ مشکل ہوگا، لیکن یہ میں نے جس طرح پہلے شروع میں بات کی تھی نا کہ اگر انشورنس ہم ایک دفعہ سوشل کلب بن جائے اور اس کی سی آر بن جائے تو اس کی بیسس پہ ایک ہم وہ گروپ انشورنس ہے جو بھی ہوتا ہے وہ ہم کریں. وہ بہرحال دیکھیں گے ہم. ہسپتالوں سے یہ کہنا کہ وہ اپنی فی کم کر دیں وہ شاید ممکن نہ ہو. وہ تو جو مارکیٹ میں بیٹھے ہیں تو وہ ظاہر فیس تو نہیں کم کریں گے. ہاں، اور یہ بھی خیال رکھیں کہ آپ کا اسپانسر ذمہ دار ہے آپ کے میڈیکل کے خرچے کا. تو آپ کو اگر کبھی کوئی میڈیکل ریلیٹڈ خرچہ ہے تو اپنے اسپانسر سے کہا کریں کہ وہ دے. یہ ان کا عمان کا قانون ہے یہ. محمد علی صاحب سر، میں عمان میں ہوں اور گورنمنٹ عمان نے میری کمپنی ایک عبادی کو جاب پہ نہ رکھنے کی وجہ سے بند کر دی. آپ اوپن نہیں کر رہے، کوئی حل؟ کیا حل کر سکتے ہیں جی؟ آپ نے وہ ان کی پالیسی ہے کہ آپ نے عمانیوں کو جاب دینی ہے، آپ نے نہیں دی، انہوں نے آپ کی کمپنی بند کر دی. آپ کورٹ میں جا سکتے ہیں، اپیل کر سکتے ہیں. یہی ہے کیونکہ قانونی طریقہ ہی ہے اس کا، اور تو کچھ نہیں ہے. کورٹ میں آپ جا سکتے ہیں، عدالت میں جا سکتے ہیں ریلیف لینے کے لیے، لیکن کوئی گارنٹی نہیں ہے. کیونکہ اگر ان کا کوئی قانون تھا جس کو آپ نے وائلیٹ کیا تو ظاہر ہے پھر وہ تو پھر ٹھیک کیا. سیٹھ شازیب حسن سر، ٹیلر لائن کا ویزا کب اوپر؟ ابھی نہیں ہے جی ٹیلر لائن کا ویزا. افسر حسین السلام سر، مجھے پاکستان سے شیف بنوانے، ابھی یہ شیف کا نہیں ہوا جی ویزا. حافظ خان صاحب سر، اگر ایک کمپنی ہمیں ویزا بھیج، یہ تو ہو گیا جی. حافظ خان صاحب کا جواب ہو گیا. احمد نصیر السلام سر، امید ہے آپ خیریت سے ہیں. سر آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، پلیز آپ رپلائی. سر مجھے ایک آٹو میکینیکل شاپ پر جاب لگی ہے، کیا مجھے ویزا؟ نہیں جی، آٹو میکینیکل ابھی جاب نہیں ملے گی جی. ابراہیم مسعود جی، آئی ہوپ دس میسج، تھینک یو سو مچ. آئی ووڈ لائک ٹو آسک if it is possible to apply for a UAE visa from outside the country using an old Emirates ID. I have my previous Emirates ID with me and would like to know if that is enough to proceed. UAE کے جی میں آپ کو نہیں بتا سکوں گا کیونکہ مجھے ان کے رول زیادہ نہیں پتہ. یہ تو آپ کو UAE کے سفارت خانے سے پتہ کرنا پڑے گا. آپ جہاں پہ بھی ہیں، اگر آپ مسقط میں ہیں تو آپ UAE کے سفارت خانے میں آئیں، ان سے ڈیٹیل لے لیں، آپ پوچھ لیں کہ جی کیا پروسیس ہے، وہ آپ کو بتا دیں گے. میں چونکہ عمان سے ڈیل کرتا ہوں، UAE کے مجھے زیادہ رولز ریگولیشنز نہیں پتہ. جی آصف نبی صاحب بہت بہت شکریہ جی. وعلیکم السلام. انجینئر مطہر شاہ، ہاؤ ٹو ٹیسٹ ڈگری ان عمان آلسو فی کیا جی ٹیسٹیشن کی ڈگری کی ٹیسٹیشن کی جی 5 ریال ہے. اور اس کا پروسیس یہ ہے مطہر شاہ صاحب کہ آپ پہلے پاکستان میں اس کو HEC سے ٹیسٹ کروائیں، پھر آپ وزارت خارجہ سے ٹیسٹ کروائیں پاکستان میں، اس کے بعد آپ یہاں لائیں تو ہم ٹیسٹ کریں گے. 5 ریال فی ہے. ابو یاس صاحب کہتے ہیں جی ختم پاسپورٹ پر ایئرپورٹ سے نکل سکتے ہیں کہ نہیں؟ ختم پاسپورٹ پر آپ پاکستان جانے کے لیے ٹریول کر سکتے ہیں اور کہیں نہیں جا سکتے آپ. ٹھیک ہے جی. یہ بلال نے آپ سے صاحب نمبر کر لیے شیئر. عبدالمجیب ساجد، از دیر اینی الیکٹریشین ویزا؟ نہیں جی ابھی نہیں ہے الیکٹریشین کا ویزا. عاشق کہتے ہیں ماشاء اللہ، ہاؤ کم پاکستان گورنمنٹ پیپل سرونگ پاکستان پیپل؟ حیرانی ہے. یہ مجھے بات سمجھ نہیں، میرے خیال میں آپ شاید کہنا ہی چاہ رہی ہیں کہ چونکہ
لیبر ویزا نہیں کھلا تو آپ کہہ رہے ہیں کہ پور پاکستانی. تو محترمہ میں یہ عرض کروں گا کہ جو 11 پروفیشنز کھلے ہیں وہ بھی آپ کے بھائی ہیں, وہ بھی آپ کی بہنیں ہیں, اور وہ بھی کوئی اتنے امیر نہیں ہے. ٹھیک ہے جی, کوشش سب کے لیے جاری ہے. ان کیٹیگریز کے لوگوں کے لیے ویزا کھل گئے ہیں, باقی بھی پاکستانی کے لیے ویزے کھلیں گے. اس میں طنز کرنے کی یا تنقید کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کوشش پوری جاری ہے. کوشش کی ہے تو ہم یہاں تک پہنچے ہیں. اگر ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے تو یہ 11 بھی نہ کھلے ہوتے. ٹھیک ہے, اوکے. آصف نبی صاحب, السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کائنڈلی اسٹارٹنگ پی اے سلالہ ٹو اسلام آباد. جی میں لکھا ہے جی, پی اے والوں کو بھی لکھا ہے. آپ دیکھیں یہ چونکہ ایئر لائنس کا مسئلہ ہے, ایئر لائنس کو ظاہر ہے دیکھنا پڑتا ہے. پی اے اسپیشلی آپ کو پتہ ہے مالی مشکلات سے بھی گزر رہی ہے, تو ان کو دیکھنا پڑے گا کہ اس میں خرچہ کتنا ہے, آمدنی کتنی ہے, ٹریفک کتنی ہے, پیسنجر کتنے اویلیبل ہوں گے. اس کے بعد پھر وہ کوئی فیصلہ کریں گے. میں نے بہرحال لکھا ہے پی اے کو کہ یہ فلائٹ شروع کرنے کے بارے میں وہ سوچیں سلالہ سے. محمد عثمان صاحب کہتے ہیں جی سر جن پروفیشنلز کا ویزا اوپن ہوا ہے یہ کن اچھا یہاں پہ اسٹک ہوئی ہے میری ویڈیو, یہ کدھر ہے گیا, اس کو بلائیں. تو اسے کہ اس دوران موو نہ کیا کریں یہاں سے. اچھا جی, جی نجف صاحب, جی وعلیکم السلام. عمران حیدر صاحب ویزے اوپن, ہاں آپ نے ٹھیک جواب دیا. عارش احمد کا جی نیو یارک بی ایس پروسیڈنگ کیا ہے. اچھا میں نے بی ایس پروسیڈنگ کیا ہے, بالکل ریہیبلیٹیشن میں آتا ہے جی. آپ وہ کریں جو ہے نا پیرامیڈیکل میں آپ کوشش کر سکتے ہیں ویزا لینے کی کوشش کریں, جاب اگر مل جاتی ہے آپ کو تو. آپ ادھر رہے نا جناب. نجف حمید صاحب کہتے ہیں جی ویزا کب اوپن ہوں گے. جی پچھلے آدھے پونے گھنٹے سے یہی بات ہو رہی ہے. اچھا جی, انجینئر مطہر شاہ صاحب ویزا کیٹیگری چینج کر سکتے ہیں عمان میں فرام لو ٹو ہائی. ویزا کیٹیگری تو چینج ہو سکتی ہے, لو ٹو ہائی کا مجھے ہاں سند آفس سے چیک کروا لیں کہ کس کیٹیگری میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, ہو سکے گی کہ نہیں. محمد ادریس دیئر سر ایک بہت ضروری بات ہے, جب آپ گبرا سائڈ میں جاتے ہیں تو ساری پاکستانی میں راستے میں بیٹھے ہوئے ہیں, دھوپ میں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ آپ کا کام بنتا ہے کہ عمان گورنمنٹ سے بات کر ان لیبرز کے لیے کوئی خاص جگہ تجویز کریں انڈور میں, کیونکہ اس میں پاک بدنامی ہوتی ہے. یہ جناب محمد عزیز صاحب مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمان حکومت کو نہیں کرے, مسئلہ یہ کہ ان سے پوچھیں نا یہ سڑک پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ ہیں آزاد ویزے والے, یہ وہ ہیں جو اللیگل ہیں یہاں پہ, جو غیر قانونی طور پہ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. ان کو عمان حکومت اس لیے کوئی سہولت نہیں دے رہی. جو قانونی طور پہ یہاں پہ ہیں ان کو سب سہولتیں مل رہی ہیں. تو جو آزاد ویزا ہے, آزاد ویزا غیر قانونی ہے, ان کو تو پاکستان چلے جانا چاہیے. ٹھیک ہے نا, تو ان لوگوں کو خیال کرنا چاہیے نا جو آزاد ویزے پہ اللیگلی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. غیر قانونی کام کرنے پہ حکومت عمان ان کو کیوں سہولت دے گی جی, میرے کہنے پہ بھی سہولت نہیں دیں گے وہ, کیونکہ غیر قانونی کام ہے نا جو یہ کر رہے ہیں. صبا کامران طلع فیملی ویزا کی اپڈیٹ. فیملی ویزا صرف سپاؤز اور بچوں کے لیے جی. شہزاد احمد سر اس بھائی کے کار واش کا خبر, کار واش کے لیے جی مشکل ہوگا آپ کو بلانا. اعجاز مغل, السلام علیکم سر, میرا پاسپورٹ ایکسپائرڈ ہو گیا ہے, 1 سال کے لیے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. 1 سال کے لیے تو نہیں ایکسٹینڈ ہوگا, آپ سفارت خانے لائیں, آپ کی سچویشن ہم دیکھیں گے, پھر دیکھیں گے کہ پاسپورٹ ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں. نور فاطمہ سر پاکستانی انویسٹر ویزا اوپن ہے. انویسٹر جو لانگ ٹرم والا ہے نا جی, 10 سال والا ہے یا 5 سال والا بھی ہے کیٹیگری, 10 سال والی ہے وہ تو اوپن ہے. دوسرا جو ہے وہ بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اگر لوگ وزٹ پہ آ کے بزنس کے لیے وہ کرنا چاہیں, وہ انشاءاللہ امید ہے اس ہفتے میں اچھی خبر ہوگی. ہاؤ ٹو گیٹ ٹیچر لیکچر ویزا. آپ کو کوئی ٹیچر لیکچر ویزا جی, آپ کو کوئی اسکول یا کوئی یونیورسٹی آپ کو ملازمت دے اور اس کے بعد ان سے پوچھیں گے کیا کیا کاغذات جمع کرانے ہیں, وہ ویزا لگ جائے گا آپ کو. اپلائی تو ویزے کے لیے آپ آر او پی کی ویب سائٹ پہ کریں گے, لیکن پہلے جاب تو لینا. یاسر خان صاحب السلام علیکم سر, امید ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. بہت بہت شکریہ جی. ہم نے 7 مہینے پہلے مان وزٹ کیا تھا, ہم نے وہاں پہ اپنا دکان شاپ بنایا. تب ویزے کا کیا پروسیس ہے, ویزا کھل گیا نہیں, کب اوپن ہوگا؟ دکان شاپ کے لیے اگر آپ آنا چاہتے ہیں وہ بھی مشکل ہوگی جی, ابھی فی الحال اس طرح کی ویزے بھی نہیں کھلے. انجینئر مطہر شاہ صاحب ڈگری میرے پاس عمان میں ہے, عمان سے کر سکتے ہیں ڈگری. اگر پاکستان کی مطہر شاہ صاحب تو آپ کو پاکستان سے پہلے ٹیسٹ کرانی پڑے گی. سعید خالد سر اینی نیوز فار وزٹ ویزا اسپیشلی چلڈرن ایج ابو 21 نہیں جی, ابھی وزٹ ویزا نہیں کھولے. احمد شیر صاحب السلام علیکم سر, لاس میں پاسپورٹ کرنے اپلائی فار انڈر پاسپورٹ ہے, اونلی پاکستان آئی ڈی کارڈ ود می, ناٹ لیگل اسٹیٹس ان عمان. آپ سفارت خانے آئیے احمد شیر صاحب, آپ کا کیس پر دیکھ کے آپ کو ہم گائڈ کر دیں گے.
یاسر تنولی ریسپیکٹڈ سر ایمبیسی کی کنٹینیو، یہ آپ پورا اوپر بات کر چکے ہیں جی، میں نے اس کا جواب دے دیا ہوا. ایف جی بی وی ایک ریکویسٹ، وعلیکم السلام. پاکستان کو سیم کام نہیں مل رہا اور کسی اور کے پاس کام ہے، کسی اور جگہ کا سیلری نہیں دیتے تو تھوڑی تھوڑی کر کے دیتے ہیں، اس کے بارے میں تو جناب یہ تو ہے غیر قانونی کام. اگر اس کو سیم کام نہیں مل رہا اور وہ اس کی جگہ کہیں اور جگہ کام کرتا ہے تو وہ پھر اس کے کوئی اس کے لیگل رائٹس نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے، وہ آزاد ویزا ہو گیا نا جی. اس کو کام ملا تھا الیکٹریشین کا کام، اس نے جا کے شروع کر دیا کار واش کا، یا کار واش کا کام ملا تھا اور جا کے اس نے کام کوئی اور شروع کر دیا، کھانے پکانے شروع کر دیا ہوٹل میں، یا ویٹر لگ گیا ہوٹل میں، تو وہ یہ غیر قانونی ہے جی. تو انلیس کے پراپر طریقے سے ویزا کنورٹ کیا گیا ہو، تو اگر وہ غیر قانونی کام کر رہا ہے تو پھر چونکہ اس نے وہ قانونی طور پہ نہیں ہے تو پھر تو جو اس کو جس نے اس کو رکھا ہے اس کی مرضی ہے اس کو کتنی تنخواہ دے کتنی نہ دے. یہ تو کہیں رپورٹ ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ رپورٹ کرے گا تو خود گرفتار ہو جائے گا نا. وہ تو پولیس گرفتار سے مراد ہے، وہ پولیس اس پہ اعتراض کرے گی کہ تم ایلیگل کیوں ہو، یہاں پہ ایلیگل کام کیوں کر رہے ہو. پاکستان میں میڈیکل فری نہیں تو حف کیا جائے، مشکل ہے جی، وہ کوئی بھی نہیں کرتا ہسپتال جی، ہمیں خود دیکھنا پڑے گا، اس کے لیے بھی کچھ سوچ رہے ہیں انشاءاللہ. بھولا بولا کہ جی پاکستان جی، ہاں جی وعلیکم السلام. نور فاطمہ سر پاکستان انویسٹر ویزا میں نے جواب دے دیا جی. ملک فرقان سر ٹیچنگ جاب یا ویزا کے کیا پروسیس ہے؟ آپ جی جاب لیں، جب آپ کو جاب مل جائے تو وہ آپ کو پھر پورا پروسیس بتائیں گے کہ ویزا کیسے اپلائی کرنا ہے. ملک فرقان کتنا ٹائم لگ سکتا ہے سب پروسیس میں؟ یہ آپ کو آپ کے جاب والے بتائیں گے جی. نارملی اگر آپ کو جاب مل گیا تو ہفتے کے اندر ویزا مل جانا چاہیے ٹیچر کا. حمزہ لیاقت عمان کا ویزا کب اوپن ہوگا سر؟ اس پہ جی کافی بات ہو چکی. اچھا جی اپوزیشن لیڈر صاحب جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام، بہت بہت شکریہ جی. آن لائن پاسپورٹ اپلائی کیا تھا 12 دن ہو گئے ہیں. کتنے آن لائن تو جی ٹائم لیتا ہے، آن لائن تو کم از کم دو مہینے سے اوپر 3 مہینے تک لگ جاتے ہیں، کیونکہ تو صرف آپ کو 2 ہفتے میں. ڈپینڈ کرتا ہے آپ کو آپ نے کہاں سے اپلائی کیا. آپ کو ایمبیسی سے مل سکتا ہے، ہمیں ایمبیسی سے 500 کلومیٹر دور ہے. اگر ہم کسی کمپنی کا آدمی بھیجیں اس کو کمپنی کے آدمی کو مل سکتا ہے جی، لیکن اس کے لیے ساتھ آپ ایک ایفیڈیوٹ لکھ دیں اس کو کہ جی وہ آپ اس بندے کو بھیج رہے ہیں، اس کو آتھرائز کر رہے ہیں کہ وہ آپ کا پاسپورٹ کلیکٹ کر لے، اب ہم دے دیں گے، لیکن ابھی ٹائم لگے گا اس میں. ابراہیم صاحب موسٹ ویلکم. عمیر انصاری پیرنٹس ویزا کب اوپن ہوں گے؟ ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا جی، کوشش ہم کر رہے ہیں. السلام علیکم جی سر ورکنگ ویزا اوپن ہے جی؟ ورک ویزا اوپن ہے جی 11 کیٹیگریز میں. آصف خان صاحب تھینک یو سو مچ جی. اعجاز مغل السلام علیکم سر جی. وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ میرا 6 مہینے کا ویزا ابھی باقی ہے، میرا پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے، کیا میں پاکستان ٹریول کر سکتا ہوں یا آپ پاسپورٹ ایکسٹینڈ کر کے دیں گے؟ آپ کو پرابلم یہ جی کہ پاسپورٹ ایکسپائر ہو گیا ہے تو آپ کو پھر پاکستان جا کے ویزا بنوانا پڑے گا، سوری پاسپورٹ بنوانا پڑے گا، کیونکہ آپ واپس نہیں آ سکتے ایکسپائر پاسپورٹ پہ. پاکستان جا تو سکتے ہیں، تو آپ پاکستان ٹریول کر لیں، اور لیکن جب وہاں پہنچے تو فوراً پاسپورٹ ارجنٹ اپلائی کر کے لیں، اور 6 مہینے کے جو آپ کا ویزا رہے گا اس کے اندر واپس آ جائے تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو. ٹھیک ہے جی. ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایکسٹینڈ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے نا، ایکسپائرڈ پاسپورٹ پہ کین گو بیک. ہاں آپ جا سکتے ہیں. ہاں ایک صرف پی آئی اے سے آپ کو پی آئی لے کے جائے گی اور ایئر لائن لے کے جائے گی ایکسپائرڈ پاسپورٹ. شیرف خان سر میرا پاسپورٹ بن گیا ہے، مجھے سلالہ میں کب تک مل جائے گا؟ یہ آپ جی یہاں ٹریکنگ نمبر دیں، ہم ٹریک کر کے دیکھ لیتے ہیں کہ آپ کے پاسپورٹ کی کیا اسٹیٹس ہے. اگر ہمیں مل گیا ہے تو ہم سلالہ بھیجتے ہیں جی ویکلی بیسس پہ وہ، اور ہم یہاں پہ لسٹ بھی لگا دیتے ہیں اپنے فیس بک پہ، آپ دیکھ سکتے ہیں، تو پھر آپ کو اس کے مطابق پاسپورٹ مل جائے گا. عبد المجید اگر کوئی ہمیں الیکٹریشین کا ویزا دے رہا ہے تو فراڈ ہے؟ بالکل جی، ابھی الیکٹریشین کا ویزا تو نہیں اوپن ہوا جی. میرے جو علم ہے اس میں الیکٹریشین کا ویزا اوپن نہیں ہے، بڑے کیئرفل رہیے اس میں. وزٹ ویزا سلالہ کے لیے، وزٹ ویزا تو اوپن نہیں ہے جی. امیر حمزہ صاحب نور فاطمہ صاحب میں نے جواب دے دیا آپ کو انویسٹر ویزا میں. بھولا بہت شکریہ جی. ندیم ہاشمی سر انویسٹرز اوپن، یہ آپ اطلاع دے رہے ہیں یا کوشچن کر رہے ہیں؟ ندیم ہاشمی صاحب انویسٹر ویزا جو لمبے والا ہے نا 10 سال کا وہ تو اوپن ہے. فہیم عرض کر رہا ہوں جی. وعلیکم السلام. میں نے آپ کو کتنے میسج کیے سر، آپ نے تو کوئی جواب نہیں دیا. بڑی مہربانی پاکستان کو عام آدمیوں کا لیبر میں میڈیکل ہاف، میں نے آپ کو جی کئی دفعہ پر جواب دے دیا کہ میڈیکل ہاف نہیں ہو سکتا. ڈاکٹر جو ہاسپٹلز ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہیں، وہ ہاسپٹل تو ظاہر ہے اپنے پروفٹ وغیرہ دیکھیں گے نا. ہاں اور طریقے ہیں انشورنس وغیرہ کے لیے، کمپنی انشورنس کے تھرو کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ ہمارا سوشل کلب جلد از جلد ایکٹیویٹ ہو جائے. اس کے جب ایک ایکٹیویٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس پہ کام کریں گے. ٹھیک ہے جی. میں آپ کو جواب اوپر 2-3 دفعہ دے چکا ہوں اس کا. اچھا یہ ہیں جی آئی ایم نیو ہیئر. جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں پاکستانی عمان میں آفس بنا کے بیٹھے ہیں کسی بھی کام کے حوالے سے، جیسے انسائڈ ویزا سی آر رجسٹر، ان کے لیے کچھ قانون ہے؟ قانون ہے جی. فراڈ ہے تو آپ رپورٹ کیجئے، پولیس کو رپورٹ کیجئے نا، پولیس ان کے خلاف کارروائی کرے گی. آروپی کو رپورٹ کریں آپ.
کہ یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں، ان کے خلاف کارروائی ہوگی. دس از ساجد. جی ساجد صاحب، ایکچولی سر دا ڈسٹینس بٹوین اس از 500 کلو میٹر. جی میں نے آپ کو بتا دیا ساجد صاحب کہ آپ کسی کے نام ایفیڈیوٹ لکھتے ہیں، بس ٹائپ ہوا آپ کا سائن ہوا ہو کہ آپ اس کو آتھورائز کر رہے ہیں، ہم اس کو پاسپورٹ دے دیں گے آپ کا. نعمان علیہ السلام سر. جی وعلیکم السلام. میں لاسٹ منتھ آیا تھا، میرے پاسپورٹ کا جو آپ نے اپروو کیا تھا اور میں نے فیس جمع کیا ہے، اب میرے ارباب نے مجھے اپنا پرانا پاسپورٹ دیا. آپ کیا کروں؟ اب میں کیا کروں سر؟ نیا پاسپورٹ ابھی تک ریسیو نہیں کیا ہے. جب نیا پاسپورٹ بن گیا آ جائے گا تو پرانا تو کینسل ہو جائے گا. ویسے جب آپ کا ہمارے سسٹم میں تو کینسل ہو جائے گا، ہمارے سسٹم میں تو کینسل ہو جائے گا نا، ہمارے سسٹم میں نیا سے آ جائے گا. آپ کو سند آفس جا کے کہ امیگریشن آفس جا کے آپ کو جو نیا پاسپورٹ ہے نعمان صاحب آپ وہ رجسٹر کروا لیں، آپ کا ویزا اس کے ساتھ اس نمبر کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا. تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو آپ کا جب نیا پاسپورٹ آئے آپ اس پہ یہ امیگریشن آفس میں جا کے اس کو رجسٹر کروا لیں. ہاں پرانے پہ آپ ویزا لے سکتے ہیں، پرانے پہ اگر آپ ویزا لینا چاہ رہے ہیں وہ آپ لے سکتے ہیں. عاصم راجپوت صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. لیبر ویزا بھی اوپن نہیں ہوا جی. عظمت اللہ مسکان سر جی لیبر کیٹیگری کا ویزا بھی اوپن نہیں ہوا جی. فیملی ویزا میں سے صرف آپ کے وائف اور بچوں کے لیے اوپن ہے جی. محمد ادریس سر جی آپ جواب تو دیا لیکن آپ یہ پرابلم سالو کر سکتے ہو، آپ کے ہاتھ میں ہے. کیا چیز میرے ہاتھ میں ہے جی؟ آپ ٹرائی تو کریں. اچھا جی یہ آپ کو کس نے کہا کہ میں ٹرائی نہیں کر رہا؟ اسی وجہ سے ہمارا ملک کی بدنامی ہوتی ہے. یہی میں دیکھیں یہ آپ تو یہ ذمہ داری غلط جگہ پہ ڈال رہے ہیں نا جی. یہ میری کیسے ذمہ داری ہے کہ میں لوگوں کو کہوں کہ وہ سڑکوں میں نہ بیٹھیں؟ جو سڑکوں میں بیٹھ رہے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. میں اس کو کیسے کنٹرول کروں؟ آپ میرے سے کیا چاہتے ہیں میں پولیس کو کہوں سب کو پکڑ کے پاکستان بھیج دیں؟ میں تو یہ کر سکتا ہوں. پھر آپ کے خیال میں مجھے ادھر میسیج میں دعائیں ملیں گی؟ دیکھیں ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے نا. اب وہ بھی بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، غیر قانونی کام تو کر رہے ہیں کہ غریب بھی ہیں. تو اب دو ہی میرے پاس آپشن ہے. آپ کے کہنے کے مطابق میں فوراً پولیس کو بتاؤں ان کو گرفتار کر لے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں کہ یار خدا کے لیے خود خیال کرو، مت اس طرح کے لیگل کام کرو اور واپس چلے جاؤ اور آؤ ہی مت ایسے لیگل کام کرتے ہوئے. تو فی الحال تو میں دوسرا یہ اختیار کروں، کیونکہ پہلا کام اگر میں کروں گا تو ایک تو اس میں بھی پاکستان کی بدنامی ہے، کیونکہ میں سفیر پاکستان کے طور پہ خود حکومت عمان کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ایلیگل لوگ ادھر آئے ہوئے. یہ بدنامی کی بات ہے کافی. اور پھر ظاہر ہے ان لوگوں کو جب پکڑ کے باہر بھیجیں گے تو وہ بھی کوئی زیادہ دعائیں تو مجھے نہیں دیں گے. تو اس لیے یہ دیکھیں جی یہ عوام کی ذمہ داری ہے یہاں پہ، اور آپ جیسے بھائیوں کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی ذرا یہ لوگوں میں احساس دلائیں. میں تو کوشش کرتا ہوں، میں تو میرے خیال میں پتہ نہیں کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں یار آزاد ویزا کوئی چیز نہیں ہے. تو کچھ تو ذمہ داری عوام کی بھی ہے جی. جو آپ نے نکاح نامے کی تصدیق کے لیے بولا اس کو عمان میں کیوں نہیں؟ دیکھیے جی پاکستان میں اگر نکاح نامہ ہوا ہے تو آپ کو پاکستان سے تصدیق کروانی پڑے گی. اگر عمان میں ہوا ہے تو پھر وہ یہاں پہ تصدیق ہوگی اس کی. سمپل سی بات ہے. ملک فرقان جی بہت بہت شکریہ جی. ون دا ویزا اوپن میکسٹین اس کا جاب ہو چکا. جو لوگ فراڈ کر رہے ہیں پاکستان عمان میں ہوگی تو ہوگی جی بات. ہوگی نہیں بار بار وہی بات. جمشید بٹ صاحب سر جی لیبر ویزا کے چانس ابھی ٹائم لگے گا جی لیبر ویزا میں. صغیر عباس آئی ہیو انکریکٹ پرماننٹ ایڈریس آن مائی سی این ایس سی کین اٹ بی چینج فرام ہیئر اور ہیو ٹو گو بیک ٹو یہاں سے ہو سکتا ہے جی چینج؟ آپ ایسا کریں جی آپ ایک میسج کر دیں ہمیں یہاں پہ، آپ کو پورے ہم ڈاکومنٹس ہمارا جو انفارمیشن آپ سے چاہیے وہ ہم بتا دیں گے صغیر صاحب، تاکہ آپ کا وہ ایڈریس کریکٹ ہو سکے. جی روز کچن السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آئی ایم روزینہ. آئی ایم کوالیفائڈ قرآن ٹیچر. مجھے ٹیچر کا ویزا نیڈ ہے. تو آپ جاب لینا جی، آپ کو جاب ملے گی ٹیچر کی تو تبھی آپ ویزا کی کر سکتے ہیں. ویزا بغیر جاب کا نہیں ملتا. یہ تو بڑا غلط کانسیپٹ ہے نا جی کہ آپ کے پاس کوئی کوالیفیکیشن ہے تو آپ ویزے کے لیے اپلائی کر دیں. پہلے جاب تو لینا، یہاں پہ اپلائی کریں، کوئی آپ کو جاب دے قرآن ٹیچر کی کسی اسکول میں ملے، پھر آپ اس کی جاب آفر کے بیسس پہ جو موزونیہ جس کو کہتے ہیں ورک پرمٹ جو ہوتا ہے اس کے بیسس پہ آپ ویزا اپلائی کریں گے. آئی ایم نیو ہے جی. یہ وہی بات میسج آ رہی ہے جی. یاسین رانا صاحب ہے جی. سر واٹ اباؤٹ فیملی ویزا؟ فیملی صرف وائف اور یا اسپاؤز اور بچوں کے لیے جی. محمد الشام سر ڈپلوما کو ڈگری پہ انجینئر کا ویزا ایشو ہو سکتا ہے؟ پہلے تو سوال یہ جی کہ جاب مل سکتی ہے کہ نہیں. جاب ملے گی تو ویزا ایشو ہوگا. تو آپ پہلے تو جاب ڈھونڈیں نا کہ آپ کو ڈپلوما یا ڈگری کے اوپر جاب مل رہی ہے کہ نہیں. جاب مل گئی تو ویزا مل جائے گا انجینئر کے لیے.
جی فریال بخاری جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ریئلی گریٹفل فار آل دا لیٹسٹ اپڈیٹس. بہت بہت شکریہ جی. شیر افن سر میرا پاسپورٹ کل بن گیا, میں نے لسٹ میں چیک کیا ہے, میں نے سلالہ بھیجنے کے لیے فارم فل کیا تھا, تو کب تک سلالہ پہنچے گا؟ کیوں جی ہمیں لسٹ میں چیک کیا تو ہمارے پاس آ گیا نا, تو اب سلالہ کب جائے گا؟ یہ بیچ جو پڑا کب آئے گا بندہ ان کو؟ دیکھیں جی یہ اب ہم کوشش کریں گے کہ جلد از جلد آپ کو شیر افن سر وہاں مل جائے. سجاد خان سر ہیلو وائز ان دا میرج سرٹیفکیٹ یو مینشن. جی میرج سرٹیفکیٹ میں نے سجاد صاحب جواب دے دیا آپ کو. پاکستان میں اگر آپ کی نکاح ہوا ہے, نکاح نامہ پاکستان میں ایشو ہے, تو وہاں سے آپ کو ٹیسٹ کرانا پڑے گا. یہاں کیسے ہم سرٹیفائی کر دیں؟ یہاں اگر عمان میں ہوا تو وہ بھی پھر آپ کو پہلے عمانی آفس سے ٹیسٹ کرانا پڑے گا, تب ہم کریں گے, اور عمانی وزارت خارجہ سے بھی کروانا پڑے گا. عثمان خان لودھی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. اگر عمان میں رجسٹرڈ کمپنی ویزا اسپانسر کرے اکاؤنٹنٹ کا تو ویزا لگ جائے گا, اور کتنا ٹائم لگے گا ویزا میں؟ اگر جی اکاؤنٹنٹ کا ویزا آپ کو کمپنی دے رہی ہے تو لگ جانا چاہیے, ہفتے کے اندر ہو جانا چاہیے. وسیم سامل سر تو آپریشن سپروائزر ویزا لگ سکتا ہے سر یا نہیں؟ آپریشن سپروائزر اس کو اگر وہ پروجیکٹ مینیجر کے طور پہ آپ کو کر لے نا تو بہتر ہے, کیونکہ کیٹیگری پروجیکٹ مینیجر ہے. ان سے کہیں گے آپریشن سپروائزر کو پروجیکٹ مینیجر میں کر لیں, آپ کو پروجیکٹ مینیجر کی کیٹیگری میں جاب دے دیں, اس میں آپ آپریشن سپروائزر کا کام کریں تو پھر بہتر ہے. ندیم ہاشمی سر میں ابھی یو اے میں ہوں اور میں نے کمپنی بنائی ہے عمان میں, لیکن مجھے 2 سال یا 5 سال کا انویسٹر ویزا مل سکتا ہے؟ ابھی یہ نہیں ہوگا ہے نا جی, ابھی نہیں ملے گا جی یہ ویزا, ابھی مشکل ہوگا. محمد ایسے 5 سال کا مل سکتا ہے انویسٹر ہے نا, ہاں 2 سال کا کمپنی بنا نہیں ملے گا, 5 سال کا انویسٹر ویزا مل سکتا ہے آپ کو ندیم ہاشمی سر. محمد احتشام علی سر انجینئر ویزا کے لیے انجینئرنگ ڈگری اٹیسٹ ہونا ضروری ہے؟ جی بالکل ضروری ہے, ہمیں تو جاب کے لیے بھی ضروری ہے. آپ جاب کیسے اپلائی کریں گے؟ ہاں جاب آپ کو کوئی دے گا ہی نہیں جب تک آپ کی ڈگری جو ہے وہ ویریفائڈ نہیں ہوگی, ٹیسٹڈ نہیں ہوگی. شادی تھے ہمارے ساتھ, مجھے آدھے سوال کا جواب ملا, آن لائن نارمل پاسپورٹ بنوایا تھا, 12 دن ہو گئے ہیں, وہ کتنے؟ میں نے آپ سے عرض کی جناب آدھا کیوں, میں نے کہا پورا جواب دیا, 3 مہینے لگیں گے. آپ اپنی ای میل چیک کرتے رہیں, کیونکہ آن لائن میں کئی دفعہ اعتراض بھی ہو جاتا ہے آگے سے, تو ای میل چیک کرتے رہیں جو آپ نے اپنی اپلیکیشن میں لکھی تھی, کہ کوئی اعتراض تو نہیں ہوا آپ کی اپلیکیشن پہ. اگر اعتراض نہیں ہوا تب بھی 3 مہینے لگیں گے پاسپورٹ آنے میں آن لائن. محمد احتشام علی سر انجینئر ویزا کے لیے انجینئرنگ ڈگری میں جواب ہو گیا جی. اسد سمیع سر لیبر ویزا کیا بنا ابھی اوپن نہیں ہے جی لیبر ویزا. محمد ادریس میرا خیال میں سر جی یہ زیادہ لوگ کمپنی والے لوگ ہیں دے کین اسٹے انڈور کیبن ان اے سی اینی ویئر رادر دین سٹنگ آن دا روڈ. مجھے دکھ ہے میرا پاکستانی بھائیوں پہ, ہم سب مل کے اس کے لیے سوچنا پڑے گا کہ کوئی سلوشن کے لیے کیا جائے. کیا سلوشن ہو سکتا ہے جی بتائیے نا, روڈ پہ نہیں ہو آپ, کیا سلوشن اس کے لیے مجھے پرپوز کیجئے. ایک انلیگل کام ہے نا جی, تو حکومت عمان سے تو ہم ریلیف نہیں مانگ سکتے. کمیونٹی اپنے طور پہ کچھ کرنا چاہتی ہے تو بڑی اچھی بات ہے, اگر آپ کو شیلٹر وغیرہ بنانا چاہتے ہیں تو آپ بتائیے, ہم پوری آپ کو سپورٹ کریں گے اس میں. عامر صاحب صاحب پلیز سر ورک ویزا کھلے ہوئے جی 11 کیٹیگریز میں. عامر صاحب آپ شاید ابھی آئے ہیں, آپ 11 کیٹیگریز میں کھل گیا, آپ ہمارے میسیجز دیکھ لیں فیس بک پہ, 11 کیٹیگریز ہیں, اگر آپ ان میں کسی میں ہیں اور آپ کو جاب آفر ہے, آپ کے پاس جاب لیٹر ہے, تو آپ کو ویزا مل جائے گا. نبیلہ خان فائنینشیل اینالسٹ اور کریڈٹ اینالسٹ از این اوپن کیٹیگری. فائنینشیل اینالسٹ بینکرز اکاؤنٹنٹس میں ہے اگر آپ, یا چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ, اس میں اگر آپ کر دیں نا اپنے آپ کو, کیونکہ ہم نے کہا آل کیٹیگریز آف بینکرز اکاؤنٹنٹس چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس, تو آپ ٹرائی کر سکتے ہیں. تو اس کو اگر بہتر ہے, آپ کو جو جاب دے رہا ہے اسے کہیں جی کہ مجھے تم اکاؤنٹنٹ کی جاب پہ کر لو, مطلب وہ آپ کا ٹائٹل جو لکھے, باقی کام آپ سے وہی کرائے پہ بھی آپ کو اچھی دے, تو وہ آپ کو انشاءاللہ ہو جانا چاہیے. نبیلہ صاحب سفیان جی ویزا کب اوپن ہو رہے ہیں؟ ویزا کا جو بہت جواب دے دیا جناب. فرحان سالم آٹو الیکٹریشین ویزا بھی نہیں ہے جی اوپن. اور محمد احتشام علی سر 1 کوشچن پلیز, آئی ایم میکینیکل ڈپلوما ہولڈر. Last month I resigned from Oman and moved to UAE. I want to move back to Oman and company. Which visa my company should apply for? میکینیکل ڈپلوما ہے تو آپ انجینئرنگ کا ویزا لیں گے. انجینئر کا ان سے کہ آپ کو کسی انجینئرنگ کیٹیگری میں دیں, تب آپ کو مل جائے گی جاب مل جائے گی, تو تب آپ کو ویزا مل جائے گا. لیبر ڈرائیور ویزا بھی اوپن نہیں ہے جی. فیملی وزٹ ویزا جی صرف اسپاؤز اور بچوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہو گئے جی آج کے تمام میسیجز. تو آپ سب اپنا خیال رکھیے, اور انشاءاللہ تعالی آپ سب سے 2 ہفتے بعد دوبارہ ملاقات ہوگی. یوم آزادی آ رہی ہے جی 14 اگست کو انشاءاللہ, اگلی جمعرات. تو آپ سب کو پیش کی پاکستان کی یوم آزادی مبارک.
اور اپنا خیال رکھیے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ سب سے 2 ہفتے بعد رابطہ ہوگا. بہت بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.